دوستو، پختون اور افغان کے لیے پٹھان کے لفظ کا استعمال بھی عام ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ افغان جس وقت ہندوستان پر قابض ہوئے تو ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو بٹنی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو افغانیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ ہے۔ ان میں لودھی، سوری اور سردانی اور خلجی وغیرہ اسی قبیلے سے متعلق ہیں۔ یہ لوگ شام کے اس شہر سے تعلق رکھتے تھے جو دریائے اردن کے مشرق میں بشان کے علاقے میں واقع تھے اور بتھانہ سے موسوم تھا۔ اس نسبت سے وہ یہاں مشرق میں آ کر بٹنی کہلانے لگے۔ ہندوستان میں ان کو پٹھان سے موسوم کیا گیا اور وقت گزرنے پر اسی قبیلہ کو ہی نہیں بلکہ عام افغان کو پٹھان کا نام دیا گیا، جو امتیازی حیثیت سے ان کا قومی نام قرار پایا۔ چند ہندوستانی مورخین کے بیانات پیش کرتے ہیں جنہوں نے افغانوں کو پٹھان کے نام سے یاد کیا ہے۔ محمد حسین اپنی تصنیف حکم التاریخ میں محمد غوری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خلجی نام قوم افغان کا ہے۔ عبدالقادر بدیونی مصنف منتخب التواریخ میں ذکر کرتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے سلسلہ امراء میں ایک اور شخص محمد بختیار غوری بھی تھا جو خلجی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ بلاد غور کے اکابر میں سے تھا اور جملہ اوصاف حمیدہ کا مالک تھا۔ تاریخی واقعات ہند کا مصنف خلجی کے متعلق لکھتا ہے کہ جلال الدین خلجی 1288 میں بادشاہ بنا۔ وہ پٹھان، سادہ مزاج اور رحم دل شخص تھا۔ وہ 1295 میں فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بھتیجا علاء الدین عظیم الشان بادشاہ ہوا، جس نے سارے ہندوستان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ 1312 میں فوت ہوا اور اس کی جگہ قطب الدین مبارک شاہ خلجی بادشاہ بنا۔ خلجی اور غلجی یا غلزی اصل میں غرزی ہے، یعنی پہاڑی لوگ۔ ہندوستان کے خلجی جو مدتوں سے وہاں حکمران رہے نسلاً پختون یعنی پٹھان تھے، اور یہ غلط ہے کہ خلجی چنگیز کے داماد خالج کی نسل سے ہے۔ یہ قول تاریخی صحت نہیں رکھتا۔ خلجی یا غلجی چنگیز سے 3 قرن قبل بھی موجودہ افغانستان میں آباد تھے۔ علامہ احسان اللہ عباسی لکھتے ہیں کہ حسن ایک چھوٹے درجے کا پٹھان تھا۔ خاندان تغلق کے زوال کی حالت میں یہ بادشاہ بنا اور اپنے خاندان کو بہمنی کہنے لگا۔ افغان بخت نصر جو قیدی یروشلم سے بابل لایا تھا، ان میں سے کچھ بابل اور اس کے نواح میں اور بعض کو ملک ایران میں آباد کیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ لوگ موسیان اور سلیمانان کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، لیکن کچھ مدت بعد افغان کے نام سے موسوم ہوئے۔ ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب یہ لوگ ملک ایران سے خراسان وغیرہ پہنچے تو انہیں افغان ہی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دونوں جتھوں کے باہم ملنے پر پختون اور افغان دونوں نام اس علاقے میں رائج ہوئے۔ عرب اب بھی انہیں سلیمانی کہتے ہیں۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ لفظ اوغان اور افغان کا ماخذ ایک عبرانی لفظ اب ہے جو اعزازی اور تعظیمی اسم تھا، اور یہ لفظ اب معزز، بہادر، نامور وغیرہ کے لیے بنی اسرائیل میں استعمال ہوتا تھا۔ مثلا یواب اب یشے پسران زروحہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بھانجے ان کے وزیر اعظم اور سپہ سالار بھی تھے اور بنی پخت کے مورث اعلیٰ بھی تھے۔ امینداب یہ شخص 7ویں پشت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جد اعلیٰ ہے اور اس کے باپ کا نام رام بن حسرون تھا۔ اخیب یہ شخص عمری نام شاہ اسرائیلیہ کا بیٹا تھا اور اپنے باپ عمری کے مرنے کے بعد بہت ناموری کے ساتھ اخیب نے سامریہ اور اسرائیل پر 22 برس حکومت کی۔ دمشق کے دریا ابانا جس کا قدیم اور اصلی نام بردی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے اسے اسم تعظیمی ابانا سے موسوم کیا، یعنی بڑا معزز دریا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ ان زبانوں یعنی عبرانی اور سریانی میں لفظ اب کے ساتھ خطاب کرنا لفظ سید کے ساتھ خطاب کرنے کے برابر ہے۔
دوستو کتاب الہند جلد اول باب نمبر 3 میں البیرونی لکھتے ہیں کہ ان زبانوں یعنی عبرانی اور سریانی میں لفظ اب کے ساتھ خطاب کرنا لفظ سید کے ساتھ خطاب کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسے نامور اور معزز لوگ بہت تھے جن کے ناموں کے ساتھ لفظ اب اعزاز اور تعظیم کے طور پر شامل کیا جاتا تھا، جیسا کہ اس زمانے میں خان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جلاوطنی کے بعد اس لفظ کو دوسرے ملک کے لوگوں اور خاص کر ایرانیوں نے جمع کے لیے یوں استعمال کیا: ابان، اباکان، ابگان، ابخان، اوغان، اپاکان، اور آخر میں عربی طرز پر افغان استعمال کیا گیا، اور پھر اس جمع کے لفظ کو مزید جمع کے لیے افغانان اور ملت افاغنا بھی استعمال کیا جانے لگا۔ دوستو مولوی میر احمد اور میرام بخش مصنف تاریخ صوبہ سرحد پشاور تاریخ کابل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لفظ افغان عربی لفظ ہے اور لفظ اوغان فارسی، لیکن ماخذ دونوں کا عبرانی زبان ہے۔ دوستو پختون زبان کے مشہور ماہر مسٹر راوری اپنی کتاب افغانی انگلش ڈکشنری میں لفظ افغان کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ افغان اس طاقتور قوم کا نام ہے جو افغانستان میں رہائش پذیر ہے، اور غالباً یہ ان اسرائیلی قبائل کی اولاد ہیں جو گمشدہ تھے۔ دوستو اس تحقیق سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بلا شک و شبہ پشتون، پختون، روہیلا، سلیمانی، پٹھان اور افغان سب ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں، لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں۔ اس تحقیق کے مطابق یہ ان گمشدہ اسرائیلیوں کی اولاد ہیں جنہیں ایشوریوں اور بابل والوں نے باری باری شام کے علاقوں سے مشرق کی طرف جلاوطن کیا تھا، اور جن کا ذکر کتاب مقدس اور کئی دیگر مشہور تاریخی کتابوں میں اکثر آتا ہے۔ افغان یا پختون کو آپ کسی نام سے یاد کریں، وہ اصلاً سامی ہیں اور نسلاً ابراہیمی۔ یہ وہ قوم ہے جو پہلے شریعت موسوی پر اور پھر دعوت عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی تو اس پر لبیک کہتے ہوئے مشرف باسلام ہو گئے، اور دین اسلام کی تبلیغ میں کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہوئے اسے دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچا دیا۔ دوستو کاش اس قوم کے نوجوان اس نقطے کو سمجھ سکیں کہ یہ اس کی قومی خصوصیت اور اس کے بزرگوں کا تعامل ہے۔ یہ پختونوں کی روشن تاریخ ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی گوشہ تاریکی میں نہیں۔ اس کی ہر تاریخ کا ہر دور اور اس کے واقعات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں، یہ ایک قوم کا بیان ہے جو لاکھوں انسانوں کا مجموعہ ہے، اور وہ تواتر سے پشت بپشت گواہی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ شام سے جلاوطنی کے بعد سائرس کے وقت سے پختون ایرانی سلطنت کے مختلف مقامات میں بڑی عزت کے ساتھ سرسبز و شاداب زمینوں پر آرام سے رہائش پذیر تھے، پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ ساسانیوں کے ظلم و ستم اور تاتاریوں کی یلغار سے تنگ آ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور اکثر و بیشتر اس پہاڑی علاقے میں جا کر آباد ہوئے جو دشت لوط یا بادیہ ایران سے مشرق کو اور ہرات، غور، دریائے فرح اور زرنج کے مغرب میں مرد اور نیشاپور سے جنوب کی طرف کرمان اور مکران تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر وہ صحرا نشین بن کر پہاڑوں کے غاروں میں دشمنوں کی نظروں سے دور جنات کی طرح مستور شہریوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر وقت گزارنے لگے۔ یہ جگہ ان کے لیے زیادہ محفوظ اور حصار کا درجہ رکھتی تھی۔ بالکل اسی طرح ان کے بعض ہم نسل شمالی ایران کے پہاڑی علاقوں میں بھی موجود اور سر چھپانے پر مجبور تھے۔ اس دوران میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی خبر انہیں ملی،
جیسا کہ محمد احسان اللہ عباسی اپنی تاریخ اسلام میں افغانستان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ اس قول کو ترجیح نہ دی جائے۔ یہود مدینہ ان افغانوں سے برابر خط و کتابت رکھتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ فلپ تاریخ شام میں لکھتے ہیں کہ ایک سیاح جس کا نام بنیامین اور تتیلا کا رہنے والا ہسپانوی یہودی تھا، اور اس کو تاریخی حقائق کا زیادہ اندازہ تھا۔ وہ علاقہ جات پشت یا پخت، غرجستان، کوہستان، غور وغیرہ میں ان پہاڑی افغانوں کے پاس جو یہاں رہتے تھے آیا تھا، اور کافی وقت گزارنے اور تحقیق کے بعد ان کے متعلق اس نے لکھا کہ نیشا پور یعنی مشرقی ایران کے پہاڑوں میں جو یہودی رہتے ہیں وہ ابتدائی جلاوطنوں کی اولاد ہیں۔ بنیامین کا مقصد یہودی سے مراد نسل یہود اور عبرانی قوم ہے، نہ کہ مذہب یہود، کیونکہ اس وقت جب وہ آیا تھا یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور شریعت محمدی پر قائم تھے۔ وہ اپنے آپ کو نسلاً بنی اسرائیل اور جہت دین سے مسلمان کہتے تھے۔ ابتدا میں لفظ یہودی کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودا قبیلے یا یہودا کی نسل سے متعلق ہے۔ پھر یہ لفظ ان عبرانیوں کے لیے بولا جانے لگا جو اسیری اور جلاوطنی سے نجات پا کر واپس وطن پہنچ گئے تھے۔ آخر میں پوری اسرائیلی قوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اب اسرائیلی سے مراد وہ شخص ہے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ مزید تشریح کرتے ہوئے سید سراج الاسلام لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل عیال اور چند دیگر نفوس کے ساتھ ار سے ہجرت کر کے کنعان کی طرف چلے گئے۔ اہل کنعان نے ان کو عبری عبرانی کا نام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جد اعلیٰ کا نام عبر تھا۔ عبرانی قوم عرصے تک خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتی رہی، چراگاہوں اور عمدہ زمینوں کی تلاش میں سرگرداں رہی۔ عبرانی عرصے تک کنعانیوں کے ساتھ پرامن زندگی بسر کرتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، کنعان اور نواحی علاقے میں قحط سالی کی وجہ سے عبرانیوں کو مصر میں پناہ لینی پڑی۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی مناسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا یا جوزا تھا، اس لیے عبرانی، اسرائیلی، یہودی اور جوزا ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ بنی اسرائیل ایک عرصے تک مصر میں دریائے نیل کے قریب گوشن کے ضلع میں امن و امان سے رہتے رہے، لیکن اپنے تمدن اور مذہب کی وجہ سے وہ بت پرست مصریوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو سکے۔ دوستو، جب بنی اسرائیل کی طاقت کافی بڑھ گئی اور مصریوں کو یہ خوف دامنگیر ہوا کہ کہیں یہ لوگ ہمارے بتوں اور تمدن کو تباہ و برباد نہ کر دیں، تو ان کو غلام بنا لیا گیا اور سخت مصائب و پریشانیوں کا شکار بنایا جاتا رہا۔ آخر کار ان کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عہد قدیم صفحہ نمبر 529 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر آزاد کرا لیا۔ مزید چند واقعات کی طرف جاتے ہیں۔ اسرائیلی قبائل بہت ہی سرگردانی کے بعد موجودہ افغانستان کی زمین پر دکھائی دینے لگے تھے۔ پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی اپنی کتاب تاریخ ایران جلد اول میں ایرانی مورخ حسن پیرینا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قدیم تاریخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اس وقت آرمینیا کے بادشاہ ہائک دوئم نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس مہم میں یہودی اسیر کر کے آرمینیا لائے گئے۔ ان میں شامبات نامی یہودی کا ایک کنبہ قبیلہ بھی تھا۔ شامبات کے بیٹے کا نام باگا رات تھا۔ اہل آرمینیا لکھتے ہیں کہ اس کنبے کے افراد بہت دانش مند تھے، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے رتبے حاصل کیے۔ پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ یہی لوگ آرمینیا اور غرجستان کے بادشاہ
بنے۔ عبدالجبار شاہ اپنی تصنیف بنی اسرائیل میں تاریخ قدیم بخت نصر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بخارا، مروہ اور خیوہ کے متعلقہ علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ دوستو، آرمینس ویمبرے ہنگری پروفیسر اپنی تصنیف تاریخ بخارا کے مقدمے میں بخارا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مغرب کی سمت سروان کا ضلع اور شہر پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ آب و ہوا غیر معتدل مگر باشندے یعنی سروانی بہت صحت مند اور جفا کش تھے۔ زرد گر جو ساسانیوں کے زمانے میں عیسائیوں کی مشہور قیام گاہ تھی، یہاں سے 10 فرسخ دور تھا۔ اسی طرح یہاں پر برکی اور کیشی کانسی بھی مشہور مقامات تھے جو اضلاع جیجون اور سیہون کے منبع کے نزدیک تھے۔ تاریخ بخارا کے ان اقتباسات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دریائے جیجون اور سیہون اور توسو مرد کے علاقوں میں جہاں کہیں بھی عیسائیوں کا ذکر آتا ہے یہی افغان قبائل تھے۔ ان کا دارالحکومت مرو شہر تھا۔ یزدگرد نے عربوں کے خلاف جب مرو پر چڑھائی کی تو معاویہ سوری نے عربوں کی حمایت کی۔ کہا جاتا ہے کہ مرو سے شکست کھا کر واپسی پر یزدگرد کو قتل کیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد معاویہ سوری نے اپنے تمام ہم قوم افغانوں کے ساتھ جو مذہب عیسائیت پر تھے مسلمان ہو کر عربوں کا پورا اعتماد حاصل کر لیا اور خلیفہ وقت کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لیے۔